وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى۔ یہ جناب علی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا یہودی ہے، مسلمانوں کا چیف جسٹس ہے، قاضی شرح، خلافت بھی جناب علی کی ہے، اور مقدمے میں چیز بڑی قیمتی ہے۔ جنگ کے اندر حفاظت کے لیے جو لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا سیفٹی کے لیے، جیسے آج کل کچھ چیز ہوتی ہے یہاں آپ سامنے کر لیتے ہیں کہ کسی کا ہتھیار نہ لگے، تو اس طرح کا بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا، میدان جنگ میں پہنا جاتا تھا، اس کو زرہ کہتے تھے، جس سے جیسے سر کے اوپر ہیلمٹ ہوتا ہے اس طرح کی وہ لوہے کی بنی ہوئی چیز، سینے کو چھپانے کے لیے لوہے کی بنی ہوئی چیز، اس کو زرہ کہتے تھے۔ تو اس نے مقدمہ دائر کیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا باہمی اختلاف ہوا۔ جناب علی نے کہا کہ یہ جو یہودی کے پاس زرہ ہے یہ میری ہے، اس نے چوری کی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ زرہ میری ہے، مقدمہ عدالت میں دائر ہو جاتا ہے، قاضی شرح مسلمانوں کا چیف جسٹس جناب علی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی دلیل پیش کیجئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے زرہ میری ہے اور میں سچا ہوں، لیکن میرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی گواہ ہے۔ اب عدالت نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، جب دلیل بھی نہیں ہے، جب گواہ بھی نہیں ہے، تو قاضی شرح فیصلہ کر دیتا ہے کہ جناب علی زرہ پھر آپ کی نہیں ہے، قانون کے ضابطوں کے مطابق، چونکہ آپ دلیل پیش نہیں کر سکے اور آپ گواہ بھی پیش نہیں کر سکے، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ وہ فیصلہ سنا دیتا ہے، یہودی واپس جانے لگتا ہے، لیکن رک جاتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر واپس پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کی عدالت، مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا جج اور مسلمانوں کا فیصلہ، اور خلیفہ بھی مسلمانوں کا، وہ مقدمہ دائر کرے اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے اس طرح کا قانون اور اس طرح کا جج اور اس طرح کا خلیفہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بھی سچے ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ زرہ بھی جناب علی کو دے دیتا ہے، بیعت بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا جو نجات دیتی ہے، القصد فی الغنى والفقر، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا، جب ہاتھ تنگ ہوں تو پھر بہت زیادہ بخیل نہ بن جانا، بہت زیادہ کنجوس نہ بن جانا، اور جب ہاتھ کھلے ہوں اللہ نے زیادہ دیا ہو تو پھر فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ نے یہ ہدایت اور یہ ضابطہ زندگی دیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کے رکھنا ہے کہ کوئی چیز کسی کو دینی نہیں، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنا کھول دینا ہے کہ ادھر ادھر اڑاتے ہی پھرنا ہے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر ایسے کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ تمہیں ملامت ہوگی اور تم حسرت زدہ ہو کے تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو کتنی چیزیں نجات دیتی ہیں؟ بول کے بتائیے ذرا، 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور دوسری چیز کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، خوشی میں اور غصے میں صحیح بات کہنا، اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنگ دستی اور خوشحالی
دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیان میں نہ کنجوسی کرنا نہ فضول خرچ۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں تباہ کر دیتی، ثلاث مہلکات، یہ مختصر عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ پہلی چیز